بھارتیہ جنتا پارٹی بھی ہے، نیشنلسٹ کانگریس پارٹی ہے، سماجوادی پارٹی ہے، بہوجن سماج ہے، جنتا دل ہے، جنتا دل یونائٹڈ ہے، تیلگو دیشم نامی پارٹی ہے، یا پھر کئی پارٹیاں ہیں، اور ان پارٹیوں میں ایک پارٹی اور ایک ہے جس کا اپنا ہرا جھنڈا ہے، اور وہ پارٹی مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ تو آج سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کانگریس ہے، این سی پی ہے یا سماجوادی پارٹی ہے، تو پھر دوسری طرف بی جے پی ہے، شیو سینا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ کانگریس کو کیوں ووٹ نہ دیں؟ سوال یہ ذہن میں آئے گا کہ این سی پی کو ووٹ کیوں نہ دیں؟ سوال یہ بھی ذہن میں آئے گا کہ بی جے پی کو ووٹ کیوں نہ دیں، شیو سینا کو ووٹ کیوں نہ دیں، اور پھر بہت سے لوگ کے ذہن میں یہ بھی سوال ہوگا کہ ہم مجلس اتحاد المسلمین کو کیوں ووٹ دیں؟ تو میں آج آپ کے درمیان میں انہی سوالات کا جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم کس کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریں اور کیوں کریں۔ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر کسی کو کسی نہ کسی صلاحیت سے نوازا ہے، تو کسی نہ کسی طاقت سے نوازا ہے۔ اللہ نے اگر کہیں پر کسی کو پیٹرول کی دولت سے نوازا ہے، کہیں سونے کی دولت سے نوازا ہے، کہیں علم کی دولت سے نوازا ہے، کہیں تہذیب کی دولت سے نوازا ہے، کہیں اخلاق کی دولت سے نوازا ہے، تو یاد رکھو میرے بھائی، ہندوستان میں اللہ نے آپ کو اور مجھ کو اور ہم سب کو ایک بہت بڑی طاقت سے نوازا ہے، اور وہ طاقت ہے تو وہ آپ کا اپنا ووٹ ہے۔ ہم اپنے ووٹ کے ذریعے بے شک یہ ضرور ہے کہ اقلیت مائنورٹیز کا مطلب ہے کہ وہ تعداد میں کم۔ میں یہ ضرور مانتا ہوں، اور اگر کوئی یہ کہے تو اختلاف بھی نہ کروں گا کہ بے شک اکبر الدین اویسی حکومت نہیں بنا سکے گا، لیکن ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ آپ کی مرضی کے بغیر نہ کوئی ہندوستان کے تخت پہ بیٹھ سکتا ہے، نہ ممبئی کے تخت پہ بیٹھ سکتا ہے۔ بے شک ہم بادشاہ نہیں، لیکن ہم بادشاہ در کا موقف رکھتے ہیں۔ جس کو چاہے ہم بادشاہ بنا سکتے ہیں، جس کو چاہے تخت پہ بٹھا سکتے ہیں، جس کو چاہے تختے پہ عہدہ بھی بٹھا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہم کو اپنے ووٹ کی اہمیت کو سمجھنی ہوگی۔ آج ہندوستان کے وزیر اعظم کا نام نریندر مودی ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کی اکثریت ہے، دلی کا تخت ان کے پاس ہے، لیکن اس حقیقت کو نہ بھولو میرے بھائی کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کو 31% ووٹ ملے تھے۔ کتنے؟ 31%۔ 31% ملنے کا مطلب ہے کہ 69% ابھی بھی نریندر مودی یا بھارتیہ جنتا پارٹی سے مطمئن نہیں ہے۔
ایک 30% کو اگر ووٹوں میں تبدیل کیا جاتا ہے تو کتنے ووٹ ہوتے ہیں؟ الیکشن کمیشن آف انڈیا کے سائٹ پر جا کر دیکھیے. جملہ ووٹ بھارتیہ جنتا پارٹی نریندر مودی نے 2014 کے پارلیمانی انتخابات میں حاصل کیا تو وہ 17 کروڑ کے ووٹ تھے. 17 کروڑ یہاں اس مجمع میں پھیلے. میرے غیور بھائیوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں تمہاری آبادی کتنی ہے؟ کتنی ہے تمہاری آبادی؟ اگر وہ 17 کروڑ لے کر وزیر اعظم بن سکتا ہے تو کیا ہم اس ملک کے مصدر کے مالک نہیں بن سکتے؟ غور کرو میری بات پر، نعرے بازی نہ لگاؤ بلکہ غور کرو. 17 کروڑ ووٹ لے کر وزیر اعظم بن جاتا ہے اور ہم 20 کروڑ کی تعداد میں رہ کر بھی بے آواز ہو گئے اور اپنے حق سے محروم ہو گئے. ناانصافی کا شکار ہوتے چلے گئے. زندگی کے ہر شعبے میں پچھڑتے گئے، پیچھے ہو گئے. صرف چیخنے چلانے کی حد تک ہم محدود ہو کر رہ گئے. غیروں پہ تنقید کرنے سے پہلے اکبر اویسی کی عادت ہے کہ وہ پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھتا کہ میری کیا کمزوری ہے، میں کہاں چوک گیا، کہاں کمزور پڑ گیا، جس کا نتیجہ کہ میں آج بے آواز ہو گیا اور اپنے حق سے محروم ہو گیا. ارے غیروں پہ تنقید نہ کرو. آج ہمارے حال کے ذمہ دار کسی قدر ہم خود بھی ہیں. ہمارا انتشار اس کی وجہ ہے سب سے بڑی کہ ہم آپس میں لڑتے رہے، آپس میں بڑھ گئے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہمارے قاتل، ہمارے اوپر ظلم کرنے والے، ہماری عزتوں عصمتوں کو بازاروں میں نیلام کرنے والے، ہمارے بستیوں کو جلانے والے، ہماری ماں اور بہنوں کے سہاگوں کو اجاڑنے والے، ہمارے بچوں کو یتیم کرنے والے، ہمارے بچوں کو جیلوں میں ڈالنے والے، ہمارے سروں اور سینوں پہ اپنے احکامات کے ذریعے گولیاں چلوانے والے ظالم آج ہمارے اوپر مسلط ہو گئے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہمارا انتشار ہے. اگر میں آج آیا ہوں تو اقتدار کی کرسی کو حاصل کرنے کی خواہش کو لے کر نہیں آیا ہوں. اگر میں آج آیا ہوں آپ کے درمیان میں تو مجلس کے امیدواروں کو جتانے کے لیے نہیں آیا ہوں. میں آیا ہوں تو صرف اور صرف میرے بھائیوں کے سامنے، اپنے بھائیوں کے سامنے جو میرے آنے سے پہلے کہہ رہے تھے کہ شیر آیا شیر آیا، نہیں، نہ میں شیر ہوں نہ کوئی شیر آیا ہے. ارے میں ایک مسلمان ہوں اور اگر میں اپنے آپ کے لیے اگر کچھ کر سکتا ہوں یا کچھ کہہ سکتا ہوں بحیثیت مسلمان تو یہی کہوں گا کہ میں شیر ویر نہیں ہوں. میں میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے جوتیاں اٹھانے والا غلام ہوں، شیر نہیں ہوں. اور میں اپنی آقا کی امت کی خدمت کرنے کے جذبے سے آیا ہوں اور ایک رہنما کی
کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک خادم کی حیثیت سے آیا ہوں، اور میرے یہاں آنے کا مقصد ووٹ نہیں ہے بلکہ صرف اور صرف ایک اتحاد کا بھکاری بن کر اپنے بھائیوں کے سامنے اتحاد کی بھیک و خیرات مانگنے کے لیے آیا ہوں، اور کچھ نہیں۔ مجھے تمہاری دولت نہیں چاہیے، تمہارے زمین، تمہاری جائیداد، تمہارا کاروبار، تمہارے ہیرے موتی، تمہاری عزت کچھ نہیں چاہیے۔ مجھے صرف اور صرف تمہارا اتحاد چاہیے۔ دے سکتے ہو تو دے دو۔ اللہ اور اس کے رسول کی قسم، اگر میرا ہر ایک بھائی اس بھکاری کے جھولی میں، دامن میں اگر اتحاد کی خیرات دے دے گا تو رسول اللہ کی قسم تمہاری اس خیرات کی دولت سے میں سارے ہندوستان کے میرے اپنے بھائیوں کو انصاف دلانے کے لیے آخری خطرے خون تک بازی لگا دوں گا، جان لگا دوں گا۔ اس بات کو سمجھو، اس بات کو محسوس کرو۔ خدا نہ ہم کہاں تھے اور کہاں آ گئے، خدا نہ محسوس کرو۔ ارے آج ہم پہ الزام لگانے والوں سے میرا سوال ہے، بتاؤ کیا ہم نے نہرو کا ساتھ نہیں دیا؟ کیا ہم نے اندرا گاندھی کا ساتھ نہیں دیا؟ بتاؤ کیا ہم نے مرارجی دیسائی کا ساتھ نہیں دیا؟ بتاؤ کیا ہم نے راجیو گاندھی کا ساتھ نہیں دیا؟ بتاؤ کیا ہم نے نرسمہا راؤ کا ساتھ نہیں دیا؟ بتاؤ کیا ہم نے دیوے گوڑا کا ساتھ نہیں دیا؟ بتاؤ کیا ہم نے چندر شیکھر کا ساتھ نہیں دیا؟ بتاؤ کیا ہم نے وی پی سنگھ کا ساتھ نہیں دیا؟ بتاؤ کیا ہم نے آئی کے گجرال کا ساتھ نہیں دیا؟ بتاؤ جب سونیا گاندھی اپنے گھر سے باہر نکل کر سیاست میں آئی تو کیا ہم نے سونیا گاندھی کا ساتھ نہیں دیا؟ بتاؤ کیا ہم نے لالو پرساد کا ساتھ نہیں دیا؟ بتاؤ کیا ہم نے ممتا بنرجی کا ساتھ نہیں دیا؟ بتاؤ کیا ہم نے ملائم سنگھ یادو کا ساتھ نہیں دیا؟ ارے ہم نے ہر ایک کا ساتھ دیا، کس کا ساتھ ہم نے نہیں دیا؟ لیکن ہمارا ساتھ کس نے دیا؟ ارے آج جو کہتے ہیں کہ مجلس سیکولرزم کی تقسیم کے لیے آئی ہے، سیکولرزم کی دہائی دے کر، سیکولرزم کا مکھوٹا پہن کر، سیکولرزم کے نام پر ہمارے ووٹوں کو حاصل کرنے کے بعد کیا دیا ہم کو؟ کیا دیا میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ گوپال سنگھ کمیشن کی رپورٹ اٹھا لو، سچر کمیٹی کی رپورٹ اٹھا لو، رنگناتھ مشرا کمیٹی کی رپورٹ اٹھا لو، کنڈو کمیٹی کی رپورٹ اٹھا لو، محمود الرحمان کمیٹی کی رپورٹ اٹھا لو، احتیاط شیخ کی رپورٹ اٹھا لو۔ ارے کتنے رپورٹ سے اٹھا لو اور دیکھ لو کہ تم نے کیا دیا، ان رپورٹوں میں دکھائی دے گا۔ ارے ہم آج کیا چاہتا ہے کہ انسان، کیا چاہتا ہے کہ انسان؟ اطمینان کی نیند، عزت کی روٹی، بچوں کو پڑھنے کے لیے اسکول، بیماروں کے علاج کے لیے دواخانے، اور 2 جوڑے کپڑے تن کو ڈھکنے کے لیے، اور کیا چاہیے انسان کو بتائیے۔ لیکن بتاؤ کیا 70 برس کی تاریخ میں کیا ہم کو ہمارا حق ملا؟ کیا انصاف ملا؟